یا علی مدد ہیروں کی مہمانی نمبر 2 ڈائمنڈ جبلی کے اس مقدس اور پرمسرت موقع پر جہاں جماعتیں تمام اسماعیلی مولا کے حضور میں ہر طرح کے تحفے پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مہمانی پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ظاہر میں بہت ساری خوشیاں اور تیاریاں ہو رہی ہیں، وہیں پر ہمیں باطن میں نورانیت میں کیسی تیاری کرنی چاہیے، ہم اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے پونا میں 1906 میں مہمانی کے موقع پر فرمایا، تم یہاں ہمیں ظاہر میں مہمانیاں کرتے ہو، اسی طرح ہمارے مومن ہمیں باطن میں دن رات مہمانیاں پیش کرتے ہیں۔ اگر مومن کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ اپنے مولا اور آقا کے حضور میں دن رات مہمانیاں پیش کرے تو ایسا موقع ہم کیوں ضائع کریں؟ باطن میں مولا کے حضور میں کون سی مہمانی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے پہلے لیکچر میں گفتگو کی کہ مومن کے آنسوؤں کی مہمانی دنیا کے قیمتی ہیروں کی مہمانی کے برابر ہے۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور گریہ ہوزاری کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ گریہ ہوزاری کیا ہے؟ گریہ ہوزاری کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک فارسی کمپلیکس ورڈ ہے۔ گریہ کے لٹرل معنی ہیں رونا اور زاری کے معنی ہیں عاجزی کرنا، ہمبل ہونا۔ اس سے وہ تسبیح اور عبادت مراد ہے جو بہت ہی عاجزی اور انکساری اور ہیوملٹی کے ساتھ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کی جائے۔ ایسی خصوصی دعا ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ روحانیت میں ایک اسپیشل ترقی کے لیے، ایک خصوصی ترقی کے لیے اس قسم کی گریہ ہوزاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دین کے اعلیٰ مدارج تک جانے کے لیے اس قسم کی گریہ ہوزاری کی ضرورت ہے۔ ہم جماعت کی دعا میں تسبیح گریہ ہوزاری کی وینتی خیشمر پٹھیا شاہ تجھے حضور میں قبول کر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو لفظ گریہ ہوزاری کو سمجھتے ہیں؟ گریہ ہوزاری کا مطلب ہے آنسو بہانا، رونا اور بہت زیادہ ہیوملٹی کا اظہار کرنا۔ گریہ ہوزاری کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں کسی بھی مشینری کی صفائی کے لیے ہم اس مشین کو کھولتے ہیں، اس کے پرزے پرزے کو نکالتے ہیں، اس کو جس مٹیریل میں دھونا ہے اس میں اس کو دھوتے ہیں، وہ تمام پرزے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور مشین کو پہلے کی طرح فکس کر دیتے ہیں۔ جب باطن کی مشینری کو صاف کرنا ہو، جب ہمارے اندر ہماری روحانی حیثیت کو، ہماری روحانی حالت کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہو تو ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ یہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس کا ایک ایک پرزہ نکال کر صاف کیا جا سکتا ہو۔ اگر دل میں وسوسے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، دنیا کی پریشانیاں ستاتی ہوں، دل مایوس ہو چکا ہو، ایسے میں کوئی اپنے دل کی اس مشین کو کیسے صاف کرے؟ کوئی ایسا زبردست قول چاہیے، کوئی ایسا زبردست عمل چاہیے جو دل کو پاک کر سکتا ہو، جس کا پریشر دل پر پڑے، اور وہ عمل گریہ ہوزاری ہے۔ مومنین، ہمیں سوچنا ہوگا کہ مولا نے آخر ہمیں آنسو کیوں دیے ہیں؟ دنیا میں ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، پھر مولا نے ہمیں آنسو کیوں دیے ہیں؟ کیا آنسو کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے تب بھی غم مت کرنا۔ اگر دین کی تعلیم ایسی ہے کہ دنیا کے امتحان کے وقت رونے اور غم کرنے سے ہمیں روکتی ہے، تو پھر سوال کرنا ہوگا کہ پھر آنسو کیوں دیے گئے ہیں؟
ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا. جیسے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے ایک دوسرے فرمان میں فرماتے ہیں کہ تم عاقبت کا غم کرو، یعنی اپنی روحانیت کے بارے میں سوچو، مولا سے قریب ہو جانے کے لیے سوچو، اس کے لیے افسوس کرو، اس چیز سے ڈرو کہ کہیں تم اس سے دور نہ ہو جاؤ. تو جب آنسو اس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں تو مومن زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے، عاجزی کرے اور اپنے دل کو اس عمل سے پاک کرے. گریہ ہوزاری کرنے سے ہمارے کون سے مقاصد پورے ہوں گے یا ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہماری توجہ مولا کی طرف مرکوز ہو جائے گی، فوکس کر سکیں گے. ہم اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کیونکہ خالص توبہ، قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ خالص توبہ کرو، توبۃ النصوح، خالص توبہ. خالص توبہ آنسوؤں کے بغیر نہیں ہوتی. اگر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو کتنا اچھا طریقہ ہے کہ اخلاص سے، عاجزی سے مولا کے حضور میں آنسو بہاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کریں. اسی میں شکر گزاری کا عنصر بھی ہے. اگر ہمیں مولا کی بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتوں کے لیے شکر کرنا ہے تو شکر گزاری کرنے کا بھی ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ مومن آنسو بہائے. جب مولا دیدار کو تشریف لاتے ہیں، ہم میں سے بہت سے مومنین اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں. مولا کو دیکھ کر بے اختیار کچھ لوگوں کے آنسو بہتے ہیں. وہ آنسو محبت کے ہوتے ہیں، شکر گزاری کے ہوتے ہیں. اسی سے مومن کے دل میں محبت پروان چڑھتی ہے اور محبت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوتا ہے. اسی طرح آنسو بہانے سے وہ نورانی اور باطنی دیدار کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی آنسو سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، روح کی تازگی ہوتی ہے. یہ نفس امارہ کے خلاف ایک جہاد ہے. یہ وسوسوں کو ختم کرتا ہے. فرشتوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں آ کر گفتگو کریں. مولا سورج کی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کو بے دریغ مومنین کے دلوں پر ہر وقت پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن جو دل جتنا تیار ہوتا ہے وہ ان رحمتوں اور برکتوں کو اتنا ہی جذب کرتا ہے. جب ہم گریہ ہوزاری سے اپنے دل کو تیار رکھتے ہیں تو مولا کی رحمتیں اور برکتوں کے بیج ہمارے دل کی نرم زمین میں آسانی سے بوئے جا سکتے ہیں، جن سے خوشی کا، نور کا پھل پیدا ہوتا ہے. اسی سے ہمیں دائم الذکر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے کہ ہر وقت ہم اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں اور مولا کو یاد کرتے رہیں. اگر ہمیں نورانی عبادت کرنی ہے صبح 4 سے 5، اگر اس سے پہلے بھی تھوڑی سی گریہ ہوزاری ہو جائے تو ذکر خفی میں ہمارا بہت دھیان لگتا ہے، کیونکہ دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، نفس خاموش ہو جاتا ہے اور ہم بھرپور توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. شاید کوئی پوچھے کہ گریہ ہوزاری کب سے ہے؟ گریہ ہوزاری حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. جب آدم نے توبہ کی تو کون سوچ سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کی توبہ آنسوؤں کے بغیر صرف خشک الفاظ میں تھی، کیونکہ توبہ سخت پشیمانی اور ندامت کا نام ہے. اور پھر دوسرے پیغمبروں کے ہاں بھی اس کا نمونہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کو سنتے ہوئے ٹھوریوں کے بل گر جاتے تھے اور روتے تھے. جیسے سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل میں خدا پیغمبروں اور اولیاء کی تعریف کرتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيُزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوریوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور اسی رونے میں ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گریہ ہوزاری کا مطلب ہے آنسوؤں کے ساتھ عبادت کرنا. گریہ ہوزاری کیوں ضروری ہے؟ تاکہ دل کی مشین کو ہم اچھی طرح سے صاف کر سکیں.
گریہ ہوزاری سے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ اس سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، روح فریش ہو جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کا موقع ملتا ہے، ذکر خفی کے لیے اچھی تیاری ہو جاتی ہے، نورانی دیدار کے لیے موقع بنتا ہے۔ ہمارا دل پاک اور صاف ہو تو مولا کی رحمتیں جذب ہوتی ہیں، فرشتوں کو موقع ملتا ہے۔ اس سے ہمارا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی غم پر رونے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی غم پر رونا ایسا ہے جیسے کسی کی فصل تیار ہو اور تیز طوفانی بارش ہو جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مولا کے عشق میں روتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ابھی ابھی بیج بویا گیا ہے اور انتظار ہے کہ بارش برسے تاکہ فصل اچھی اگ جائے۔ ان فائدوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ گریہ ہوزاری کب سے ہے۔ گریہ ہوزاری حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کا شیوا تھا، تمام اولیاء کی عادت تھی، ہمارے تمام پیروں کا طریقہ تھا۔ پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین اور دوسرے پیروں کے گنان پڑھتے ہوئے ان کے گنانوں کے الفاظ اور عاجزی کو سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ پیر خود کتنا رویا ہوگا کہ اس نے ایسے گنان کہے کہ آج اس کو سن سن کر ہمیں گریہ ہوزاری ہوتی ہے۔ تو یہ پیغمبروں کا، اولیاء کا، پیروں کا طریقہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت روتے تھے۔ خدا نے جب ان کو بہت زیادہ گریہ ہوزاری کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ یحییٰ سے جا کر کہو کہ اگر تم جنت کی امید پر روتے ہو تو جنت تمہارے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اگر تم دوزخ کے خوف سے روتے ہو تو دوزخ تم سے دور کر دی گئی ہے۔ جب یہ پیغام لے کر فرشتہ آیا تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتے، نہ میں جنت کی امید پہ روتا ہوں، نہ میں دوزخ کے خوف سے روتا ہوں، میں تو بس اپنے مولا، اپنے معشوق کے دیدار کے لیے روتا ہوں۔ جب فرشتہ یہ پیغام لے کر جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ایسی بات ہے تو یحییٰ سے کہو اور زیادہ گریہ ہوزاری کرے، کیونکہ دیدار آسان نہیں ہے۔ پیر پندیت جوان مردی میں حضرت امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، خدا کا مخلص بندہ وہی ہے جو خوف خدا سے ہمیشہ گریہ ہوزاری اور عجز و انکساری کرتا ہے۔ یقیناً اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح خزاں میں کسی درخت کے پتے۔ حقیقی مومن مدام اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر رویا کرتا ہے اور خدا کے خوف سے اور اس کے دیدار کے شوق میں گریہ ہوزاری کرنا موسم بہار کی بارش کی طرح ہے جو باغ و چمن کے ہنسنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوسرے موقعوں پر رونا بے جا اور بے موقع بارش کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ نے کن خوبصورت الفاظ میں گریہ ہوزاری کی تعریف کی ہے کہ دیدار کے شوق میں رونا ہے تو یہ موسم بہار کی بارش ہے جو تمہارے دل میں نور کے پھول کھلا دے گی، لیکن کسی اور وجہ سے رو رہے ہو تو یہ ایک بے موقع بارش کی مثال ہے جس سے تباہی آتی ہے۔ مومنین کرام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری پوری زندگی پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہماری پوری زندگی کو انکمپاس کرتا ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ ہم جماعت خانے میں داخل ہوں تو یہ شروع ہو جائے اور وہاں سے باہر نکلیں تو یہ ختم ہو جائے۔ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے جگہ جگہ اپنے فرامین میں ہمیں بتایا ہے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو آپ کی پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنی کامرس میں، اپنی ایتھکس کو کیا رکھتے ہیں، دین زندگی کے ہر آسپیکٹ میں ہے۔ اور اگر دین کو پوری زندگی اور پوری لائف اور پورے دن میں اسی طرح سے زندہ رکھنا ہے
تو گریہ ہوزاری سے ہمارا دل نرم رہتا ہے اور ہم دین کے حقیقی مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے UAE میں مارچ 2008 میں فرمایا، Throughout your lives you will be living in two worlds, a material world and a spiritual world. Some societies have let themselves become overcommitted to the material world and have tended to forsake the world of the spirit, of the soul, the world of faith. I say to my spiritual murid today, do not make that mistake. Be regular in attendance in Jamaat Khana. Be regular in your prayers. If you do not have time during your working day to attend Jamaat Khana, have your tasbih with you and simply call on the tasbih, the name of Allah, the name of the Prophet, the name of Hazrat Ali, the names of the Imams, but do not go through day after day after day forsaking the spiritual part of your lives, because I think this would be a very very grave error. مولا نے فرمایا آپ کے سامنے مادی دنیا اور روحانی دنیا ہے. بعض اوقات ہم مادی دنیا کے لیے اوور کمٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اوور کمیٹڈ رکھتے ہیں اور روح کی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. مولا نے فرمایا میں اپنے روحانی اولاد سے کہوں گا کہ ایسی غلطی نہ کریں. جماعت خانے کی حاضری میں باقاعدگی رکھیں، دعا میں باقاعدگی رکھیں. اگر آپ کام کے دن نہیں جا سکتے ہیں تو اپنی تسبیح ساتھ رکھ کر خدا کو یاد کریں، اماموں کے ناموں کو یاد کریں. لیکن مولا نے فرمایا بٹ ڈو ناٹ گو تھرو ڈے آفٹر ڈے آفٹر ڈے فورسیکنگ دا اسپریچول پارٹ آف یور لائفس. اپنی زندگی کے روحانی پہلو کو آپ دنوں کے گزرنے کے ساتھ یوں ہی چھوڑ کر نہ رکھیں، کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے. اگر دین اسلام پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے اور پورا دن اپنی بات چیت، لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں، اپنے اخلاق، اپنے لفظوں، ان تمام چیزوں کو دین اسلام سے گائیڈنس ملتی ہے، تو گریہ ہوزاری کرنے سے ہم اپنی ان تمام چیزوں کو بھی اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ گریہ ہوزاری دل کو پاکیزہ کرتی ہے. دل سے ایک ویو دماغ کو جاتی ہے، ہاتھ کو جاتی ہے، زبان کو جاتی ہے. جب دل کنٹرول میں ہوتا ہے تو زبان پر از خود کنٹرول آ جاتا ہے. گریہ ہوزاری کی یہ تعریف سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خوبصورت مہمانی ہے جو ایک مومن دن رات مولا کو پیش کر سکتا ہے، اور مولا بہت محبت سے، بہت ہی خوشی سے اس مہمانی کو قبول کرتا ہے. کیونکہ اس گریہ ہوزاری میں ایک دعا ہے، ہر دم سامی مارا ردا ماہیں رہجو الگ مت آجو ایک ساس، کہ یا مولا ہر وقت میرے دل میں رہنا اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے الگ نہ ہو جانا. شاید کوئی سوال کرے کہ گریہ ہوزاری کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا گریہ ہوزاری ہر وہ مومن کر سکتا ہے جس کو اپنے مولا سے عشق ہے، یا وہ اپنے مولا سے اپنے عشق کو اور زیادہ گہرا کرنا چاہتا ہے. رونا بچے کی فطرت ہے، بچے کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ رونا کیسے ہے. اسی طرح گریہ ہوزاری مومن کی فطرت ہے. اپنے لفظوں میں، چاہے وہ سادہ الفاظ ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں، ہر مومن مولا کو یاد کر سکتا ہے. جماعت خانے کی دعاؤں کے بعد اپنے فارغ وقت میں وہ اپنے الفاظ میں مولا سے دعا کر سکتا ہے، اپنے دل کی سختی کی شکایت کر سکتا ہے، دیدار سے دوری کی شکایت کر سکتا ہے، عشق میں کمی ہونے پر شکایت کر سکتا ہے. جس طرح ہر بچہ از خود روتا ہے، اسی طرح ہر مومن از خود گریہ ہوزاری کر سکتا ہے. یہ وہ ہیروں کی مہمانی ہے جو ڈائمنڈ جبلی سال میں ہم مولا کو ہر وقت پیش کر سکتے ہیں. 360 دن یہ ہیروں کی مہمانی پیش ہو سکتی ہے. یہ اپنے روحانی طبق میں رکھ کر ہر روز مولا کو پیش کریں. مولا اسے خوشی خوشی قبول کریں گے، تبسم فرمائیں گے، خیال اور خواب میں تشریف لائیں گے.
اور نورانی دیدار عطا کریں گے، کیونکہ گریہ ہوزاری راستہ ہے آہستہ آہستہ روحانیت میں آگے جانے کا۔ چونکہ اس لیکچر سیریز میں ہم شروع کے کچھ لیکچرز اس موضوع پر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کے حضور میں کون سی باطنی مہمانی ہے جو ہمہ وقت پیش کی جا سکتی ہے اور جس کو مولا خوشی خوشی قبول کریں۔ تو سب سے بڑھ کر یہ ہیروں کی مہمانی، آنسوؤں کی مہمانی، جو دل کی گہرائی سے اٹھ کر آنکھوں سے گرتے ہیں، جس دل میں شوق ہو دیدار کا، جس دل میں مولا کی محبت ہو، جس دل میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ایک درخواست ہو، جس دل میں مولا کو نزدیک پانے کے لیے ایک درخواست ہو۔ مولا ڈائمنڈ جبلی میں جماعتوں میں تشریف لائیں گے۔ ہر مومن کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مولا کو ظاہر کے دروازے سے بہت قریب سے دیکھے، مولا کے پاس بیٹھے، مولا کی گفتگو کو اپنے لیے زیادہ سنے، لیکن باطن کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس دروازے پر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، لیکن اکثر ہم دوسری چیزوں میں مصروف ہو کر امام کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ باطن میں ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی جو باطن کا دروازہ کھٹکھٹائے، جو اخلاص اور محبت کے آنسو بہا کر مجھ کو بلائے، جو عاجزی سے سجدے کر کے مجھ کو بلائے۔ میں ایسے ہر مومن تک پہنچوں گا انشاءاللہ۔ مولا ہم سب کو ہمت، تائید اور توفیق عنایت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا کے حضور میں باطنی تیاری کے طور پر آنسوؤں کی مہمانی، سجدوں کی مہمانی اور قربانی پیش کر سکیں۔ یا علی مدد۔